پاکستان میں جو پاکستان کی حکومت ہے، جو میں کہہ رہا تھا تھوڑی سیاسی بات بھی ہم بہت نارملائز طریقے سے کریں گے، تو میں چاہوں گا آپ دونوں اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ ہماری حکومتی سطح پہ ہم کس طرح اس کو سر انجام دے پائیں. تو میں چاہوں گا تاکہ بھائی آپ آغاز بسم کریں. اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کی کچھ اقسام ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ باہمی اتفاق سے رہنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. خود پاکستان کے اندر بہت ساری کمیونٹیز ہیں، یہودی، عیسائی، ہندو برادری، یہ سب موجود ہیں. یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ چلتے پھرتے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کی اختیار کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے. اگر بالکل. کسی کے سمجھ میں نہیں آتا ہے اسلام تو ٹھیک ہے، وہ اپنے دین پر باقی رہے، کوئی حرج نہیں ہے. حتیٰ سورہ کافرون کے اندر بھی جو ابتدائی آیتیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اے کافرو، تم جس خدا کو مانتے ہو اس کو ہم نہیں مانتے، اور جس کو ہم مانتے ہیں اس کو تم نہیں مانتے ہو. اور ہمیں پتہ ہے کہ تم اس خدا کو نہیں مانو گے جس کو ہم مانتے ہو، اور ہم جس خدا کو مانتے ہیں اس کو تم نہیں مانو گے. یہ پوری ڈسکشن ہونے کے بعد آخری جملہ کیا ہے؟ آخری جملہ یہ نہیں ہے کہ اگر تم ہمارے والے کو نہیں مانتے، ہم تمہارے والے کو نہیں مانتے، تو آؤ پھر تلواریں نکالتے ہیں، پھر ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں اور گردن اڑاتے ہیں. بلکہ عجیب فقرہ ہے آخری آیت کے اندر کہ لکم دینکم ولی دین، ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. سبحان ہمیں اللہ. تمہاری بات سمجھ نہیں آتی ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے یہ عقائد ہے. تمہیں اگر ہماری بات سمجھ نہیں آتی، تمہارے وہ عقائد ہے، کوئی اس کے اندر حرج کی بات نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں کسی بھی غیر مسلم سے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارے سب بھائی ہیں، سب انسانیت کے اندر شریک ہیں. مولانا متقیان نے بھی جب مصر کی طرف روانہ کیا تھا مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنانے کے لیے، تو بیان فرمایا تھا کہ اے مالک اشتر، جب تم جاؤ گے مصر میں تو تمہارے دو طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوگی. ایک وہ ہوں گے جو دین میں تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے ہم عقیدہ ہوں گے، اور دوسرے وہ ہوں گے جو انسانیت میں تمہارے بھائی ہوں گے. واہ. لہٰذا دونوں کو اپنا بھائی سمجھنا. واہ. تو ویسے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی سے بھی، لیکن جہاں پر ظلم کی بات آ جائے، جہاں پر بربریت کی بات آ جائے، جہاں پر ناجائز تجاوزات کی بات آ جائے، تو پھر وہاں پر ہم کوئی عقیدہ نہیں دیکھتے ہیں. پھر چاہے کوئی اپنا مسلمان اسلام کے نام پر بھی اگر کوئی غلط کام کرنے والا ہے، جیسے کربلا کے میدان میں، تو کربلا کے میدان میں اگر کوئی ظلم ڈھانے والا ہے تو چاہے وہ اپنے اوپر کتنا ہی بڑا لیبل لگا چکا ہے کہ نعرہ تکبیر بھی ہے اور نمازی بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے، لیکن اگر ظلم ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی آواز بلند ہوگی، وہاں پر بھی جواب دیا جائے گا. تو مسئلہ فلسطین کا ظلم، ظالم اور مظلوم کا مسئلہ ہے، کوئی عقیدتی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں تو درخواست کروں گا کہ تمام عالم دنیا کو، تمام ممالک کو، چاہے وہ یورپین کنٹریز ہوں، چاہے آسٹریلیا ہو، اور چاہے کینیڈا، نارتھ امریکہ ہو یا ساؤتھ امریکہ، پوری دنیا کو آواز بلند کرنی چاہیے ظلم کے خلاف. لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو کم از کم مسلمانوں کو یہ کام کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر مسلمانوں کے اندر بھی کوئی اس کے اندر تفریق نہیں ہے کہ کوئی کسی مسلک کا ہے، کسی عقیدے کا ہے. اور اسپیشلی ذمہ داری حکمرانوں کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی آواز اس لیول پر جا سکتی ہے، عوام الناس کی اتنی آواز نہیں جا سکتی. اور پھر حکمرانوں کو ایک اور کام بھی کرنا چاہیے جو قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم جتنی قوت کے ساتھ ظالم کا مقابلہ کر سکتی ہو بھرپور قوت کے ساتھ کرو. بالکل ٹھیک. اب ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اپنی آواز تو پوری قوت کے ساتھ نکالتے ہیں، لیکن ہتھیار نہیں ہے. ہم جو ہے وہ جب لڑائی کرنے کا وقت آتا ہے تو وہاں سامنے ٹینک موجود ہیں، وہاں بم موجود ہیں، اور یہاں سے پتھر پھینکے جا رہے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی ہمیں تھوڑا سا اسٹرانگ ہونا پڑے گا کہ جو بدماش ہوتا ہے وہ صرف زبان سے اپنی بدماشی نہیں چھوڑتا ہے، بدماشی کا مقابلہ پھر اس کو جواب دے کر ہی ظاہر ہے اس کو چپ کروایا جاتا ہے. تو ہمیں ہتھیار کے میدان کے اندر بھی، ویپنز کے میدان کے اندر بھی خود کفیل ہونا پڑے گا، مضبوط ہونا پڑے گا. اور پھر یہ کہ ہتھیار لینے کے بعد اس کو محفوظ کر کے میوزیم میں نہیں سجا کے رکھنا ہے، پھر موقع پر اسے استعمال بھی کرنا ہے. تو اگر یہ ہم شو کریں گے تو پھر آپ دیکھیے بدماشیاں کیسے ختم ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک پھر ہے. کیسے ظلم کا ایسے خاتمہ ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ تھوڑا سا ہم اس کو عملی جامہ بھی پہنائیں اور آواز سے نکل کر عملی میدان کے اندر بھی آ بالکل. کر میں کام کہتا ہوں کریں. کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے، بات کہنا کرنا آسان، لیکن پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنا ٹف ہوتا ہے. لیکن وہی جیت تبھی ہے کہ ہم اس کو پریکٹیکلی بھی امپلیمنٹ